بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سرکاری مردہ خانے سے کوئی تازہ لاش لے کر اسے کرنل داور کے نام سے باضابطہ طور پر دفن کرنا بہتر رہے گا۔ وہاں روز لاوارث لاشیں آتی رہتی ہیں، قبرستان کے رجسٹر میں بھی اس کا اندراج ہونا ضروری ہے۔ وہ بتانے لگا وہ لوگ چھان بین کریں تو کسی مقام پر انہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں دھوکہ دینے کے لیے کوئی ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ کل یہ کام اسی طرح کر لیا جائے گا، میں نے اسے یقین دلایا۔ پرسوں کے اخبار میں چھوٹی سی خبر آ جائے گی، اس دوران میں اپنے آدمیوں کو دوڑاتے رہو، ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع مل جائے اور اس ڈرامے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ ڈرامہ بہت ضروری ہو گیا ہے، میری نظریں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ تمہارا اور ٹام کا حساب برابر ہو جانے کے بعد بھی اس کی ضرورت رہے گی۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ مشترکہ اجلاسوں میں تمہاری کارکردگی کی بنا پر تمہارا نام اوپر تک پہنچ چکا ہے۔ ان سے مراسم خراب ہونے کے بعد کرنل داور والا باب اب ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ لو کہ خودکشی کرنے کے بعد میں اپنی اصل شکل و صورت میں کبھی ان کے سامنے نہیں آ سکوں گا۔ میں نے اس پر ایک منفی پہلو واضح کیا، شاید اس کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہ اپنی تجویز پر قائم رہا جو دراصل میں نے ہی پیش کی تھی، لیکن جلال نے ایک نیا روپ دے دیا تھا۔ شبراج کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال اسے بھول جاؤ، اپنا ذہن ایک طرف مرکوز رکھو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پولیس اور رینجرز کی مدد سے کچے راستے بھی بلاک کر دیے جائیں، لیکن تم جانتے ہو میلوں لمبے ناہموار اور دشوار گزار راستوں کو سیل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس سے بات ختم ہونے کو تھی کہ مجھے چھوٹا راجن یاد آ گیا۔ جلال کے لیے وہ نیا نام نہیں تھا، وہ اسے ایک سیاسی بدماش کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ قاسم اس کی تحویل میں تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پاس جانے سے پہلے وہ اول خان کو کیا کچھ بتا چکا تھا۔ شبراج ایک بدماش سیاستدان تھا، جبکہ چھوٹا راجن سیاسی بدماش تھا، ذرا سے فرق کے ساتھ۔ سیاست اور بدماشی دونوں کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ کی اطلاع جلال کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث بنی تھی۔ بینکاک میں جہاں پاکستان سے جانے والے سیاحوں کی بہتات ہوتی ہے، وہیں قانونی اور غیر قانونی طور پر طویل عرصے سے مقیم پاکستانیوں کی تعداد بھی قابل ذکر ہے۔ جلال نے بتایا کہ اس شہر کی مقامی آبادی میں پاکستانیوں کی تعداد کے پیش نظر وہاں ان دنوں آئی بی کا ایک نفری بیورو قائم تھا جو عارضی طور پر رکھے گئے مقامیوں کی مدد سے پاکستانیوں کے حالات اور مشاغل پر گہری نظر رکھتا تھا۔ اگر شبراج دوبارہ بینکاک کا رخ کرتا تو آئی بی کا وہ آدمی اس پر نظر رکھ سکتا تھا۔ وہ گفتگو سب کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔ یہ بات ہر شک و شبے سے بالاتر ہو چکی تھی کہ ٹام کرنل داور تک رسائی کے لیے اپنی قانونی حدود سے کہیں زیادہ تجاوز کر رہا تھا اور اسے اس کی چیرہ دستیوں کی سزا دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اگلی شام کرنل داور کی خودکشی کی شام تھی۔ ہونا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس بحروب کا خاتمہ ہونا تھا جو میں نے ضرورت کے تحت اختیار کیا ہوا تھا، لیکن میں نے ایک طویل عرصے تک جس محنت اور دل سوزی سے اس بحروب کو نبھایا تھا، اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس شام میری ذات کا کوئی لازمی حصہ میرے بقیہ وجود سے الگ ہو جائے گا اور میں ادھورا رہ جاؤں گا۔ میری طبیعت پر اداسی کی لہر غالب آتی جا رہی تھی۔ میں اپنا دل بہلانے کے لیے اسٹیشن 4 کی طرف ہو لیا، جہاں جہانگیر مقیم تھا۔ اس بہانے اس کی مزاج پرسی اور خبر گیری بھی ہو جاتی، ورنہ اسے اور سلمہ کو شکوہ ہوتا کہ میں نے وہاں ڈال کر ان کی خبر تک نہ لی۔ اسٹیشن 4 کی چیک پوسٹ پر مجھے پتا چلا کہ اول خان اپنے اسٹاف کے کئی آدمیوں کے ساتھ کسی کی تدفین میں گیا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اسے کوئی تازہ اور لاوارث لاش مل چکی تھی جسے کرنل داور کا نام دے کر عزت و احترام سے دفن کرنا تھا۔ میرے لیے وہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں سیدھا اس پر آسائش کمرے کی طرف گاڑی لیتا چلا گیا جہاں وہ دونوں مقیم تھے۔ اسٹیشن 4 کی حدود میں گاڑیوں کی آمد و رفت کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے انجن بند کر کے گاڑی سے اترا تو اندر سے کسی رد عمل کے آثار نظر نہ آئے۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ کھولا تو میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں خوشی سے اچھل پڑے۔ آؤ آؤ، تم بہت عظیم آدمی ہو۔ جہانگیر اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر مسرت امیز آواز میں بولا، تم مجھے ایک عذاب سے نکال کر جنت میں لے آئے ہو۔ میں اس کا لب و لہجہ سن کر چونک گیا۔ وہ ہلکی سی ترنگ میں آیا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں 2 قدم آگے بڑھنے کے بعد ایئر کنڈیشنر کی بند خنکی میں مجھے الکوہل کی بو آنے
بتانے لگی وہ لوگ تمہیں جنت یا جہنم میں پہنچانے کے ارادے سے لے گئے تھے۔ میں نے خوش دلی سے جواب دیا میں نہ پہنچتا تو اس وقت تم وہیں ہوتے۔ تم نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ سلمہ نے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا۔ مجھے غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر وہ یکا جذباتی ہو گئی تھی۔ اس بار مجھے ان کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، میں نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر کہا، اور یہ تو چکھنے میں بھی بہت کڑوا ہوگا، پتہ نہیں تم اسے کیسے برداشت کرتی ہو۔ ایسا نہ کہو، وہ تڑپ کر بولی، یہ میرے سرتاج ہیں، میری زندگی انہی کے دم سے ہے۔ ضرور ہوگی، میں نے اس کی طرف جھک کر دھیرے سے کہا، مگر میرا بازو چھوڑ دو، تمہارے ناخن میری جلد میں چبھ رہے ہیں۔ سلمہ نے تیکھی چتون سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے میرا بازو چھوڑ دیا۔ اس واقعے نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں نے مسحری کے قریب پڑی ہوئی کرسی سنبھال کر بے تکلفی سے کہا، سلمہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہے، اس نے تمہارے فراق میں رو رو کر ہمارا برا حال کر دیا تھا، تم دونوں بلا وجہ آپس کے جھگڑوں کے ڈرامے کرتے رہتے ہو۔ میں نے تمہارا برا حال کر دیا تھا یا میں خود ہلکان ہو رہی تھی؟ سلمہ نے تیزی سے پوچھا۔ تم آنسوؤں سے روتی تھی تو میرا دل روتا تھا کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا، تمہارے لیے جہانگیر کو کہاں سے پیدا کروں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت ان دونوں کے پاس پہنچتے ہی میرے ذہن پر چھائی ہوئی کنوتیت کی دھند اچانک معدوم ہو گئی تھی۔ بڑے بے درد ہو تم، سلمہ نے مجھے کوہنی مار کر رکھائی سے کہا۔ اس وقت بڑے ہمدرد بنے ہوئے تھے اور اب مذاق اڑا رہے ہو۔ خود آئینہ نہیں دیکھا کہ اس وقت تمہارا منہ کسی گھوڑے کی طرح لٹکا ہوا تھا، اس قدر بونگے لگ رہے تھے کہ بس اس وقت نہ لڑو سلمہ، جہانگیر کراہا، تمہاری بک بک سے میرا سارا سرور غارت ہو جائے گا۔ تم یہاں بھی پی رہے ہو؟ میں نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ یار کئی وقت کے فاقے سے تھا، سالہ دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا، خدا اسے سلامت رکھے۔ اول بھائی سے التجا کی تو انہوں نے ذرا سی دیر میں ڈیلیکس اسکاچ کی میگنم سائز بوتل منگوا دی۔ جہانگیر نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا، میں نے اس میں سے صرف 4 پیگ لیے ہیں، باقی بوتل سلمہ نے تالے میں رکھ دی ہے، وہ کل پیوں گا۔ تم کون سے فاقے سے تھے؟ کل رات میں نے اپنے سامنے تمہیں کھانا کھلایا تھا۔ کھانے کا نہیں، پینے کا فاقہ چل رہا تھا، اپنا پینے کے نام پر پانی تک نہیں تھا۔ وہاں معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے بھوکا پیاسا مارنا چاہتے تھے۔ اس نے کھیسیں نکالی۔ وہ کون لوگ تھے؟ مجھ سے ان کو کیا پرخاش تھی؟ اب وہ کہاں ہیں؟ ٹیڑھے لوگ ہیں، میں نے سلمہ کی موجودگی کی وجہ سے اسے گول مول جواب دیا۔ ان میں سے ایک کا برا حشر تم رات کو دیکھ چکے ہو، اب وہ دونوں بہت بری جگہ پر ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اصل پریشانی بھوک اور پیاس کی تھی، اس کے بعد آج ذرا سی شراب پیٹ میں پڑی ہے تو طبیعت چونچال ہو گئی، اب دماغ صحیح طرح کام کر رہا ہے۔ تمہاری یہ باتیں مجھے زہر لگتی ہیں، میں نے چڑ کر کہا۔ تم ان پاپی شرابیوں کی طرح ندیدے پان کا اظہار کرتے ہو جو دنیا و مافیا کو بھول کر دن رات شراب کے نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دن رات سلمہ بیگم کی ایسی باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ تم آئے ہو تو تم نے بھی وہی تقریر شروع کر دی۔ ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ کچھ دن پہلے تک تم میرے ہم پیالہ ہوتے تھے، تمہارے خون میں اب تک شراب کے اثرات باقی ہوں گے۔ جہانگیر نے پلکیں جھپکاتے ہوئے ملامت آمیز لہجے میں شکوہ کیا۔ میں پیتا ضرور تھا، لیکن میں نے تمہاری طرح کبھی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی۔ لو، میں نے کون سی گھٹیا حرکت کی؟ اس نے اپنا داہنا ہاتھ فضا میں لہرا کر احتجاج کیا۔ گھر میں بندہ بشر سے بھول چوک ہو جاتی ہے، یہاں تو مجھے اول بھائی کی بھی فکر ہے کہ ان کے سامنے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس نے تمہیں بوتل منگوا دی تو اب وہ تمہارا بھائی ہو گیا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، 2 بوتلیں لا دیتا تو تم ابا جان کہہ کر اس کے سینے سے لپٹ جاتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شراب کے چکر میں نئے رشتے کیوں ایجاد کر رہے ہو؟ تمہیں اعتراض ہے تو میں اسے بھائی نہیں کہتا۔ اس نے سر جھکا کر سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ میں اسے عزت دینا چاہ رہا تھا، اس نے ہمیں اتنے شاندار اور آرام دہ کمرے میں مہمان رکھا ہوا ہے، میں یہاں ہر خوف اور فکر سے بے پرواہ ہو کر دونوں پاؤں پسار کر سو سکتا ہوں۔ ایسے میزبان آج کل کہاں ملتے ہیں؟ وہ بیچارہ رات سے تمہاری میزبانی میں لگا ہوا ہے۔ سلمہ نے تیزی سے کہا، اس وقت تم اسے اول خان کہے جا رہے تھے، جب سے بوتل ملی ہے وہ تمہارا
تمہارا بھائی ہو گیا۔ ڈینی تمہارے رگ رگ کو پہچانتا ہے، اس حرام شربت کے لیے تم گدھے کو بھی باپ بنا سکتے ہو۔ آہستہ بولو، جہانگیر نے تیز سرگوشی کی۔ اس نے سن لیا کہ تم اسے گدھے سے ملا رہی ہو تو وہ کھڑے کھڑے ہمیں یہاں سے نکال دے گا۔ میں اسے کچھ نہیں کہہ رہی، تمہاری ذہنیت کی بات کر رہی ہوں۔ سلمہ نے برا سا منہ بنا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم سے خدا سمجھے گا۔ جہانگیر چھت کی طرف نگاہیں اٹھا کر بولا، ڈینی جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے تم شیر ہو جاتی ہو۔ میں خود لگتی بات کرتی ہوں۔ سلمہ سب کچھ بھول بھال کر اس سے لڑنے پر آمادہ تھی۔ مجھے رو رو کر اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ ڈینی کا کیا ہے، یہ تھوڑی دیر تک بیٹھ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ جہانگیر نے کسی چڑچڑی بیوہ کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور کراہتے ہوئے بولا، خدایا میں کہاں جاؤں، یہاں تو دوسرا کمرہ بھی نہیں ہے۔ تم مفت کا جھگڑا کھڑا کر رہی ہو، مجھے غصہ آیا تو بات بڑھ جائے گی۔ میں بات بڑھنے سے نہیں ڈرتی، تم 1000 بار طلاق دینے کی دھمکی دے چکے ہو۔ میں کہتی ہوں کہ تم میں ہمت ہے تو ابھی 3 بول کہہ دو، میں ڈینی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ واقعی مفت کا جھگڑا تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ پچھلی رات تک جہانگیر کے لیے رو رو کر بے حال ہونے والی سلمہ اس وقت بے بات پر ناروا طرز عمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شاید وہ دونوں خلوت میں ایک دوسرے کو آخری حد تک برداشت کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ درمیان میں کسی مشترکہ شناسہ کے آتے ہی وہ ایک دوسرے پر اپنے اپنے دل کی بڑاس نکالنے پر تل جاتے تھے۔ ان کا وہ رویہ میرے لیے بالکل ناقابل فہم تھا۔ سلمہ، میں نے ترش لہجے میں اسے فہمائش کی، تم بلا وجہ بات بڑھا رہی ہو۔ اس وقت جہانگیر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ تم طلاق کا مطالبہ لے کر بیٹھ جاؤ۔ اس وقت نہیں کہا تو کیا ہوا، گھر پر تو یہ کہتے رہتے ہیں۔ گھر کی باتیں بھول جاؤ، میں نے تقریباً دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے اغوا ہو جانے سے تم نے نئی زندگی شروع کی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو چکا ہوگا، مگر یہ میری بھول تھی۔ تم دونوں کے پرنالے اپنی اپنی جگہ پر بہ رہے ہیں۔ 25,000۔ جہانگیر نے میری سرزنش پر پرجوش ہو کر ہانک لگائی۔ کیا بک رہے ہو، میں نے درست لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ غصہ مت کرو مائی ڈارلنگ۔ ڈینی وہ بائیں آنکھ دبا کر بولا، تم قدر و قیمت کی بات کر رہے تھے نا، تو مرد بیچارہ ہمیشہ سے 2 کوڑی کا رہا ہے۔ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، پہلے ماں کی خدمت کرتا ہے، پھر بہنوں کے مان رکھتا ہے اور آخر کار بیوی کی ناز برداریاں کرتے کرتے قبر میں اتر جاتا ہے۔ کان میں اذان سے آخری نماز تک عورت کسی خرکار کی طرح اسے گن چکر بنائے رکھتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سلمہ ابھی اڑ جائے تو مجھے اس کو 25,000 سکہ رائج الوقت دینا پڑیں گے۔ یہ موجل تھے، سلمہ جب چاہے مجھ سے طلب کر سکتی ہے۔ طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں پوری قوت سے تم دونوں کے سر آپس میں لڑا دوں۔ میں نے غصے میں پھنکتے ہوئے کہا، جاؤ تم باہر کھلی ہوا میں چلی جاؤ۔ جہانگیر نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلمہ کو مشورہ دیا، کچھ دیر ٹہلنے سے طبیعت ہری ہو جائے گی، آپس کا جھگڑا ہم ڈینی کے جانے کے بعد طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلمہ نے غصے سے ناک منہ چڑھا کر اس کی طرف دیکھا اور تنک کر پیر پٹکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے جہانگیر کے مشورے یا ہدایت پر بے چونچ راہ عمل کر کے مجھے ایک مرتبہ پھر حیران کر دیا تھا۔ ان کے باہمی مراسم کی سیمابی نوعیت میری عقل سے بالا تھی۔ چلی گئی۔ سلمہ کے نکل جانے اور دروازہ پر شور آواز میں بند ہونے کے بعد وہ مسرت امیز لہجے میں بولا، اب کونے والی الماری سے بوتل نکال لاؤ، چابی وہیں لگی ہوئی ہے، ہم بیٹھ کر آرام سے باتیں کر سکیں گے۔ اب تم بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، تمہیں پہلے ہی کافی چڑھی ہوئی ہے۔ تمہارے سر کی قسم مجھے ذرا سا بھی نشہ نہیں ہوا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، شراب اپنے لیے پانی بن چکی ہے، اس کے سامنے میں اداکاری کر رہا تھا، بہت مزہ آتا ہے۔ اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نشے میں میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل گئی تو ذرا سی دیر میں ہم دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ سلمہ کے وہاں سے جاتے ہی جہانگیر کی آواز سے خمار کے اثرات یکا یک کافور ہو گئے تھے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ مکاری کرتے ہو، میں نے اسے ملامت کی۔ مجبوری ہے، اسے دبائے رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اس نے معصومیت سے کہا، میں نارمل ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر حاوی رہتی ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، اس کی سادگی پر میرا غصہ رفع ہو گیا۔ اس طرح تم دونوں کا حساب کتاب برابر رہتا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ ناک منہ چڑھا کر روحانسی آواز میں مجھ سے
شکایت کرے گی کہ میں دوسروں کے سامنے اسے برا بھلا کہتا رہتا ہوں اور میں اسے پچکارنا شروع کر دوں گا، اپنی زندگی میں اسی طرح کچھ رنگ امیزی ہوتی رہتی ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ دیکھ کر بیزار ہو جائیں۔ ہمارے درمیان یہ سب چلتا رہتا ہے، تم ان باتوں کو اپنے دل پر نہ لو۔ تمہارے فراق میں سلمہ کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم دونوں مل کر دوسروں کو چکر دیتے اور بے وقوف بناتے ہو، اندر سے شیر و شکر ہو۔ ان چھوٹی موٹی باتوں پر لعنت بھیجو، اس نے بے پرواہی سے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ یہ چلتی رہتی ہیں، یہ بتاؤ کہ تم کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہو؟ امریکیوں نے میرے اوپر بڑے انعام مقرر کر کے مجھے دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے افسردگی سے بتایا، زندہ رہنے کے لیے دشمنوں سے چومکھی لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے۔ جس دن خطرے کی یہ تلوار میرے سر سے ہٹ گئی، میں نارمل زندگی کی طرف لوٹ آؤں گا۔ تم حکومت سے لڑ کر نہیں جیت سکتے۔ وہ پورے ہوش و حواس میں بہت دانش مندی سے بات کر رہا تھا۔ ایک کے بعد دوسری حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، یہ انعام واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ 100 برس بعد بھی خطرے کی تلوار نہیں ہٹے گی، لیکن تم 100 برس تک نہیں جیو گے۔ بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ اپنی جگہ پر تمہاری باتیں درست ہیں، مگر میں ان مردودوں کے سامنے ہتھیار ڈال سکتا ہوں، نہ ان سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، ویرا کا ساتھ مل جانے سے مجھے نیا حوصلہ ملا ہے۔ وہ ساری آسائشوں کو لات مار کر اپنے ہم وطنوں سے ہماری لڑائی لڑ رہی ہے۔ اس روشن مثال کی موجودگی میں میں دشمن کو اپنی پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ میری پوری زندگی اسی طرح لڑتے لڑتے گزر جائے۔ میں تم سے بے وقوفی کی باتوں کی توقع نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بلا کی سنجیدگی سے مجھے حیران کیے دے رہا تھا۔ خاموشی سے کہیں بھی نکل جاؤ، دنیا تمہارے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ نئے ناموں اور نئے شناختوں کے ساتھ تم چاروں یورپ سے افریقہ تک کہیں بھی سکھ کی زندگی گزار سکتے ہو۔ اپنی زندگی کو یوں برباد نہ کرو، سنجیدگی سے کچھ سوچو، غزالہ پر دھیان دو۔ اب تک اسے ماں بن جانا چاہیے تھا۔ تمہارے گھر میں اولاد کی بہار آئے گی تو تمہیں خود اپنی زندگی سے پیار ہو جائے گا۔ اب اس زاویے سے بھی سوچوں گا۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ سوچنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنا اور غزالہ کا علاج کراؤ۔ سلمہ مجھ سے بار بار پوچھتی ہے کہ تم دونوں اب تک بے اولاد کیوں ہو؟ یہ سوال میرے دل میں بھی پھانس بن کر چبھا ہوا ہے۔ آج ہمت کر کے میں نے تم سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اس پر غور کرو، تمہاری زندگی کا رنگ ڈنگ بدل جائے گا۔ ابے الو، میں نے مسکراتے ہوئے بے تکلفی سے کہا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ہی بیٹے کا باپ بن سکتا ہے؟ غزالہ کو کسی علاج کی ضرورت ہے نہ مجھے، ہم فیصلہ کر لیں گے تو قدرت ہمیں بھی 9 مہینوں میں اولاد کی نعمت سے نواز دے گی۔ مگر یار میں ڈرتا ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک خطرناک راہ اختیار کی ہے۔ میں غداروں سے اپنی مٹی کی آبرو کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تو میری اولاد در بدر ہو جائے گی۔ میرے لہو کے پیاسے میری اولاد سے اپنا انتقام لینے پر تل جائیں گے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میرے بچے بھی میرے طرح مقدر کے سکندر ثابت ہوں گے؟ ہم دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ جب تک ہم بیڑیوں کے لشکر سے لڑ رہے ہیں، خود لڑتے رہیں، کسی تیسری معصوم زندگی کو اس خطرے میں نہ ڈالیں۔ کبھی نہ کبھی یہ دن گزر جائیں گے، مطلع صاف ہوگا تو ہماری گودوں میں بھی معصوم بچے کلکاریاں ماریں گے۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے شیر خوار بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی تلاش میں ہم نے کس طرح دیوانہ وار شہر کی خاک چھانی تھی۔ اسے اٹھانے والی ویرا تھی، وہ بدماشی کرتی تھی مگر صفاق اور درندہ صفت نہیں تھی۔ اس لیے تمہارا بیٹا واپس مل گیا اور آج وہ لاہور میں پل کر دھیرے دھیرے اپنی جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن میرے دشمن ویرا سے بہت مختلف ہیں، ان میں رحم اور انسانیت نام کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ یہ درندے اپنی راہ میں آنے والی بوڑھے کو بخشیں گے نہ بچوں پر رحم کھائیں گے۔ میرے دوست، میرے پیارے، میں تمہارے اڑک اور درد مندی کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ڈینی اور غزالہ اپنے دلوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کے نور کو اولاد کی صورت میں مجسم دیکھ سکیں۔ ابھی وطن کی خاک کو ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے۔ جہانگیر کسی بت کی طرح خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھا میری باتیں سنتا رہا، پھر اس کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسوؤں کے 2 موتی لڑک کر اس کی گود میں گر گئے۔ تم اپنے حق میں اپنے دشمنوں سے زیادہ شفاق اور سرد مہر ہو۔ وہ اپنی آنکھیں بھیج کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا،
بولا، میں کہہ رہا ہوں کہ امن و امان کے سائے میں کہیں سکھ اور گمنامی کی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو۔ لڑائیاں لڑنے والے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، سارا بوجھ بار تمہارے سر پر تو نہیں ہے، تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس کا آخری سوال ایک ہلکی سی بے ساختہ چیخ کی صورت میں اس کے حلق سے برآمد ہوا اور دیر تک کمرے کی بند فضا میں گونجتا رہا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کے در و دیوار سے بھی وہ سوال ایک لاہوتی صدا بن کر ابل رہا ہو۔ یکا یک وہ سحر ٹوٹ گیا۔ سلمہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوئی اور وہ کرشماتی لمحے چشم زدن میں گزر گئے۔ میں عالم خیال سے عالم ہست و بود میں لوٹ آیا۔ اول خان ابھی اپنی گاڑی میں یہاں سے گزرا ہے۔ سلمہ نے اندر آتے ہی کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی دھن میں کہنا شروع کر دیا، اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس کی واپسی کے بارے میں بتا دوں، وہ اپنے دفتر میں تمہارا انتظار کرے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے کمرے سے چائے پیے بغیر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے سلمہ سے شکوہ کیا۔ ارے بیٹھ جاؤ۔ وہ دوڑ کر مجھ سے تقریباً لپٹ گئی اور مجھے کرسی میں گرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آؤ میں آ کر میں ہر بات بھول گئی تھی، تمہارے لیے ابھی چائے منگواتی ہوں۔ میں مذاق کر رہا تھا، ایسا ہی اصرار کر رہی ہو تو اپنی چائے اول خان کے دفتر میں بھجوا دینا، میں نے ہنس کر کہا۔ ہم خود اس کے مہمان ہیں، یہاں بھی تمہیں جو چائے ملتی وہ اسی کی ہوتی۔ سلمہ مجھے چھوڑ کر الگ ہٹ گئی۔ اس وقت اس کی ہر حرکت میں اپنائیت اور بے ساختگی تھی۔ میرے اندیشوں کے برعکس اس کے ذہن میں کسی فطور نے جنم نہیں لیا تھا۔ ذرا ایک بات کا خیال رکھنا، میرے چلتے چلتے جہانگیر نے ہانک لگائی اور میں ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اب کیا یاد آ گیا تم کو؟ میں نے پلٹ کر پوچھا۔ جب تک ہم یہاں موج کر رہے ہیں ہمارے فلیٹ کو لاوارث نہ چھوڑ دینا۔ سلمہ کے کپڑوں کی الماری میں تمہارا خزانہ محفوظ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے کہاں اتنا لمبا ہاتھ مارا تھا، وہ تھیلا خالی ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ سلمہ نے خوش ہو کر مجھ سے کہا، دیکھو کیسی دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، تمہارے آنے سے ان پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ چکر لگاتے رہا کرو، لیکن تمہیں وقت ہی نہیں ملتا۔ میرے نہ آنے پر یہ حال ہے کہ جہانگیر آخر کار اغوا ہو گیا۔ میں نے آمد و رفت کا سلسلہ شروع کر دیا تو وہاں ایسا دنگا فساد ہوگا کہ بس رہے نام اللہ کا۔ فلیٹ بلکہ اپنی رقم کے بارے میں تم نے میری بات سن لی نا؟ جہانگیر نے مجھ سے تائید چاہی۔ تم بے فکر رہو، وہاں سے تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ ویسے میری جیب خالی ہوتی جا رہی ہے، 2-4 دن میں مجھے کچھ ڈالروں کی ضرورت پڑے گی۔ اس حساب سے وہ رقم تمہارے عمر بھر کے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ جب ضرورت ہو سلمہ سے الماری کی چابی لے لینا، یہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، ہر وقت اس کے آزار بند سے بندی رہتی ہے، جہانگیر نے بتایا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ شرم اور خفت سلمہ کا گورا چٹا چہرہ لال ببوکا ہو گیا۔ وہ جہانگیر کو غسیلی نظروں سے گور رہی تھی۔ سلمہ کا وہ بے ساختہ رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میرے لیے وہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی۔ سلمہ نے مجھے چابی کے ٹھکانے کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اس وقت حد ہو گئی تھی جب اس نے اپنی کسی ذہنی کاجروی کی وجہ سے مجھے خود چابی حاصل کرنے پر اکسایا تھا اور میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بہت محفوظ جگہ ہے، میں نے ایک کہا لگا کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہاں تم دونوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تیزی سے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے سنا کہ سلمہ بے شرمی کے بارے میں جہانگیر کو جھاڑ پلا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور سرعت کے ساتھ چند لمحوں میں اول خان کے دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ ویسے ہم روز ہی ملتے رہتے تھے، لیکن میرا اسٹیشن 4 کی طرف زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ اول خان ایک مہذب اور وفادار آدمی تھا۔ اس نے اپنی دفتر کے برآمدے سے نیچے آ کر میرا استقبال کیا اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام کر واپس اپنے دفتر کی طرف ہو لیا۔ کس کی تدفین میں گئے ہوئے تھے؟ میں نے انجان بن کر سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ اول خان نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کا اردری دروازے کی چک اٹھانے کے لیے لپک کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، کرنل داور کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس آ رہا ہوں۔ کرنل داور کا کردار میری تخلیق تھا۔ ایس ٹی ایف کے عام اہلکار اس کے وجود سے باخبر نہیں تھے۔ اس فورس کی ساخت کچھ ایسی پراسرار تھی کہ ہر شخص کا ہر بات سے باخبر ہونا ضروری نہیں تھا۔ اول خان نے بالا ہی بالا اس
کردار کو زندہ رکھا ہوا تھا جس سے ایس ٹی ایف کے چند بڑے اور گنے چنے افسر واقف تھے۔ اردلی اپنے افسر کی زبان سے کرنل داور کا نام سن کر بھی کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اول خان اپنی احتیاط کی عادت سے مجبور تھا۔ مجھے تم سے ایک سنگین شکایت ہے۔ اس کے دفتر میں تخلیہ میسر آتے ہی میں نے کہا۔ وہ بیچارہ حیران ہو کر متصفرانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تم نے جہانگیر کے لیے اسکاچ کی بوتل کا بندوبست کر کے بہت ظلم کیا۔ وہ شراب کے بغیر یہاں 10-5 دن گزار لیتا تو شاید میری طرح اس بری عادت کو ترک کر دیتا۔ بوتل ملنے کے بعد یہ امکان سرے سے ختم ہو گیا ہے۔ تمہاری شکایت بجا ہے، لیکن اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا سانس سینے میں رک رک کر آ رہا تھا اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے گڑ گڑا کر مجھ سے التجا کی تھی اور میرا دل پسیج گیا۔ میں نے سنا تھا کہ نشے کے عادی کو وقت پر کوٹا نہ ملے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ میں نے ڈر کر جلدی سے بوتل منگوا دی۔ اول خان نے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ بہت بڑا اداکار اور مکار ہے، اپنی بیوی کو ایسے چکمے دیتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ سینے میں سانس پھنسانے اور آنکھیں پھیلانے کے لیے کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے بہت کامیابی سے تمہیں الو بنا لیا۔ بات پوری کرتے ہی میں نے آنکھیں پھیلا کر دونوں ہاتھ ڈھیلے چھوڑے اور یوں رک رک کر سانس لینے لگا جیسے چند لمحوں میں میرا دم نکلنے والا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اول خان مضطرب ہو کر بولا۔ اس پاجی کی حرکتیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، اگر وہ اس کی اداکاری تھی تب بھی وہ بہترین اداکاری کے انعام کا مستحق تھا۔ وہ اسے بوتل کی صورت میں مل گیا، اب اسے بھول جاؤ۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔